السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء کا پہلا رکوع ہے جس کی گزشتہ 4 آیتیں گزشتہ درس میں ہو چکی ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی معاشرتی مسائل کو بیان فرما رہے ہیں، معاشرتی احکامات کو، اور ان احکامات میں خاص طور پر وہ احکام جو مال سے متعلق رہتے ہیں. اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تقوی سے، کیونکہ مالیات میں صفائی جو آتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر آتی ہے. اگر تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر آدمی مالی معاملے میں ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. یتیم بچوں کے مال کے بارے میں احکامات بیان ہو رہے ہیں. سوچیں، اللہ کا کلام ہے، مختصر الفاظ میں صاف واضح طور پر اتنے جامع احکامات بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے. معاشرتی زندگی بہتر بنے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھیں. خاص طور پر آج کی آیات میں یتیم بچوں کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. ایک طرف تو وہ فضیلت ہمارے ذہن میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اپنی پرورش میں لینا، اپنی سرپرستی میں، اپنی نگرانی میں لینا، یہ کتنا بڑا ثواب ہے. فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے. آپ نے 2 انگلیاں اشارہ کر کے بتائی. اتنا بڑا انعام، لیکن اس کے لیے مجاہدہ بھی اتنا ہے. بعض مرتبہ
معاشرتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں یہ بات آتی ہے کہ کسی چچا کے پاس بھتیجا بھتیجی یا کسی ماموں کے پاس بھانجا یا بھانجی اس کی پرورش میں آ جاتے ہیں اور وہ صاحب مال ہوتے ہیں، تو اس موقع پر ان یتیم کی کفالت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات ہیں؟ ترجمہ ہے اس آیت کا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم ان ناسمجھوں کو ان کے وہ مال مت دو جو مال کے جعل اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہ یتیم کی کفالت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ناسمجھ ہیں، ابھی ان میں شعور نہیں، ہوشیاری نہیں، سمجھداری نہیں، اسی لیے اس مال کو ان کے حوالے نہ کرو۔ جانتے ہو مال کیا چیز ہے؟ مال اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ بات یتیم کے معاملے میں ہو رہی ہے، لیکن یہ آیت ایک عام ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جائز طریقے سے کمایا ہوا جو مال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ قیاماً، زندگی کے گزارنے کا سرمایہ ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ مال قدر کی چیز ہے، لہذا اسے ابھی حوالے مت کرو۔ ناسمجھوں کے حوالے کرنا مال کو یہ ناقدری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ مال کے ضائع کرنے کی کئی شکلیں ہیں، اسی لیے مال کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، مال کمانا صحیح طریقے سے، پھر مال کی حفاظت کرنا اور مال کا خرچ کرنا، یہ ساری باتیں ہمیں شریعت میں بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے تو اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک پر غسل کے پانی کے اثرات تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراک طیب النفس، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم جو ہے آپس میں مالداری کے بارے میں بات چیت کرنے لگے، مال کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو سن رہے تھے، تو آپ نے فوراً فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل، سنو اس آدمی کے مالدار ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے گا مال صحیح طریقے سے کمائے گا، اللہ سے ڈرے گا مال صحیح طریقے سے خرچ کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو مال جو ہے اس کی حفاظت کرے گا، اسراف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، یہ قیامن کا لفظ جو ہے نا یہ جملہ دو جگہ استعمال فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک بیت اللہ کے لیے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس لیے بیت اللہ جب تک ہے دنیا قائم ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ جملہ سورہ نساء میں یہی جملہ مال کے لیے فرمایا کہ جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال کتنی بڑی نعمت ہے تمہاری، یعنی ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں نا، معاش جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے۔
آدمی کا معاش مضبوط ہو، آدمی کا معاش مضبوط ہو، اس کے لیے حکم دے رہے ہیں لا تؤتوا السفہاء اموالکم، نا سمجھوں کے حوالے مال مت کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے محبت میں آ کر آدمی جو ہے مال دے دیتا ہے، ان کو جو ہے کارڈ بنا کے دے دیا، ڈیبٹ کارڈ بنا کے دے دیے، اب جہاں چاہے خرچ کر رہے ہیں، جیسے چاہے خرچ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک بڑی بہترین تعلیم دی ہے کہ اپنا مال ناسمجھوں کے حوالے کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو۔ اللہ نے تمہیں قوام بنایا، منتظم بنایا۔ بعض مرتبہ بچے بھی ناسمجھی میں سوال کرتے ہیں کہ بھئی کہ ہمیں دے دو۔ دونوں چیزیں، یتیم کا بھی معاملہ ہو یا غیر یتیم کا بھی معاملہ ہو، مال بہت بڑی نعمت ہے، بچوں پہ خرچ کرنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، انہیں دینا بھی ہے، لیکن کیسے؟ انہیں جب ان میں شعور ہو، سمجھداری ہو، ہوشیاری ہو، سلیقہ ہو، جب وہ میچور ہو جائیں۔ اس سے پہلے دینا گویا ان کی عادات کو بگاڑنا ہے۔ بعض مرتبہ ماں باپ محبت میں آ کر بچوں کو خوب دیتے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس کی نگرانی نہیں کرتے، عادتیں بگڑ جاتی ہیں، اور عادتیں جب بگڑ جاتی ہیں تو پھر جو ہے افسوس کرتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہمارے زندگی کے لیے، یہ صرف مال کے بارے میں نہیں، ہر چیز، جیسے آج کل ڈیوائس ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، دینا تو ہے ہی، لیکن کیسے دیں؟ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، دیکھ لینا چاہیے کہ بھی بچے میچور ہے نہیں ہیں، کیا غلط، کیا صحیح، کیا بری چیز ہے، کیا اچھی چیز ہے، یہ آدمی دیکھے۔ وقت سے پہلے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دینا، وقت سے پہلے ان کے ہاتھوں میں ڈیوائس دے دینا، اور پھر نگرانی نہ رکھنا، یہ جو ہے بچوں کے مزاج کو اور ان کی عادتوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ کہ آدمی اگر جو ہے کوئی چیز دے رہا ہے تو نگرانی رکھے۔ وہی وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى کیا معنی ہیں؟ وَابْتَلُوا، ان کو یتیموں کو یعنی ان کا امتحان لیتے رہو، ان کو جانچتے رہو، یہ یتیم ہو غیر یتیم ہو دونوں کے لیے حکم ہے۔ یہاں بات جو ہے ناسمجھوں کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ حضرات مفسرین نے یہاں دونوں باتیں بتائی ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ قیام آدمی کیسے، یعنی آدمی مال کی اہمیت دیکھیں، جملہ کیسا ہے، جعل اللہ لکم قیام۔ آدمی کی جو ہے فائنینشل، معاشی اعتبار سے اگر آدمی مضبوط ہوتا ہے تو کیسے وہ مستحکم ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کی ہر چیز۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں قرآن نے رہبری کی ہے کہ محنتی بنو، کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مال دیا ہے تو اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من کان فی یدہ، اگر کسی کے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی مال ہو، تھوڑا بھی اگر ہو، فلیصلح، چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سنوارے، اس کو انویسٹمنٹ کرے، اس کو جو ہے بنائے، ضائع ہونے نہ دے۔ تدبیر کے ساتھ، ہنرمندی کے ساتھ کسی بزنس میں لگانا، قناعت کے ساتھ خرچ کرنا، اسراف سے بچانا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کیسے ان کا مقام کسی کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے، کیا مقام تھا، لیکن تجارت کرتے تھے، محدث تھے، تجارت کرتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ جو ہے محدث ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں،
حضرت نے بڑا عجیب ارشاد جواب دیا، بہت بہترین فرمایا، کان المال فیما مضى یکرہ، وہ پرانا زمانہ تھا جو مال کو برا سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں زہد عام زہد تھا، بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی تھی. فاما اليوم فهو ترس المؤمن، آج کے زمانے میں جہاں تک اس زمانے کا تعلق ہے، مال جو ہے مسلمانوں کی ڈھال ہے. مال جو ہے مسلمانوں کی ڈھال ہے. ڈھال کتنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے اس میں رہبری نہیں کرتا کہ ہم جائز طریقے سے کرنا، حلال طریقے سے کرنا. اللہ نے دیا ہے تو اس کو فَلْيُصْلِحْهُ، اس کی اصلاح کریں. یعنی اصلاح کا مطلب اس کو صحیح طریقے سے حسن تدبیر کے ساتھ، مشورے کے ساتھ اسے خرچ کرنا، اور پھر اس کو انویسٹمنٹ کرنا، اس کو لگانا تجارت میں. اور آگے بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی کہ کیوں، اس لیے مومن کی ڈھال کیوں ہے؟ فرمایا یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر ذرا بھی کوئی پریشان ہوتا ہے، ان احتاج کان اول من یبدل دینہ، اگر کوئی بھی آدمی ذرا بھی پریشان ہو کوئی بھی مالی معاملے میں، سب سے پہلے اس کو جو ہے نا اس کے دین پر جو ہے نا، اس کے دین پر یعنی حرف آئے گا، وہ اپنے دین کو بیچے گا، وہ اپنے دین کو بیچے گا. فتنوں کا زمانہ ہے. قاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا تھا. تنگ دستی بعض مرتبہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو معاشی اعتبار سے، مالیات کے اعتبار سے آدمی کمزور ہوتا کیوں ہے؟ ایک تو جو ہے آدمی صحیح تدبیر نہیں کرتا، وقت اسراف، فضول خرچی اس میں آ جاتی ہے. اسراف کبھی ہے ہمارے پاس، چلو خرچ کرو. اب خرچ کرتے 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 آدمی، اسراف کی سب سے بڑی نحوست کیا ہے؟ موجودہ مال میں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. یہ اسراف، فضول خرچی، اور مال کی حرص اس سے پیدا ہوتی ہے. یہ حرص بے برکتی لے کر آتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں ایک بہترین تعلیم دی ہے. اللہ نے مال کو نعمت بنایا ہے، اس کی قدر کرو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال، مال کے ضائع کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ضائع کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک ضائع کرنا اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے. ایک ضائع یہ ہے کہ ہم جو ہے ناسمجھوں کے حوالے کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا ان کے حوالے کر دیں، جس سے ان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، مال بھی برباد، بچے بھی برباد. کتنی بہترین شفقت کی تعلیم دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے دی کہ حفاظت کرنا. اور حفاظت میں اگر کوئی کسی کی جان بھی چلی جائے، شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اسی لیے دوستو یہ بہت بڑی چیز، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نا سمجھوں کے حوالے نہ کرو ان مالوں کو جن مالوں کو اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گزار کا سبب بنایا ہے. یہ قیامن کا لفظ لا کر فرمایا کہ مسلمان اپنے معاش کو مضبوط کرے، اپنی معاشی زندگی کو مضبوط کرے، اپنے معاشی نظام کو مستحکم کرے، کیونکہ مال عبادت کا ذریعہ ہے. کتنے عبادتیں اللہ نے اس مال کے ذریعے سے جوڑی ہیں. فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، علم کے کتنے چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو وہ نعمت آدمی اس کو جو ہے اس کی قدر کرے، اس کو ایسے ضائع کر. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جگہ بھی خرچ کرنے کا، اعتدال کا راستہ بتایا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہتا ہے پورا مال میں خرچ کر دو. فرمایا نہیں. آدھا؟ فرمایا نہیں. حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 وہ بھی بہت ہے،
اے سعد تم اپنے گھر والوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جاؤ وہ محتاج ہو کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے فرما رہے ہیں، فرمایا سعد جو بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتی اللقمۃ ترفعها فی امرأتک، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے اس پر بھی اجر اللہ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ، انہیں کھلاؤ ان کے مالوں میں سے، وَاكْسُوهُمْ، انہیں پہناؤ۔ یہ یتیموں کے بارے میں کہ کوئی یتیم کسی کے نگرانی میں اگر آ جائے، وہ صاحب مال ہے، عام طور پر ہوتا ہے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بچے چچا کے تایا کے نگرانی میں آ جاتے ہیں، تو اس موقع پر وہ خاص طور پر انہیں کھلاؤ، انہیں پلاؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے عمدہ بات کہو۔ یہ کب ہوگا؟ بعض مرتبہ کیا ہے، بہت سے لوگ اکساتے ہیں، اکسانا، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں شیاطین کی جماعت پھیلی ہوئی ہے جو اکساتے ہیں، تو یتیموں کو بھی اکساتے ہیں، دیکھو تمہارا مال ہے، وہ تمہارا حق ہے، تم سوال کرو، تمہارا حق ہے۔ جب اس طرح کسی کے بہکاوے میں اگر کوئی آئے اور آ کر سوال کرے، کوئی یتیم اپنے سرپرست سے سوال کرے تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ اچھی بات کہو، بھئی آپ کا سامان ہے، آپ کا مال ہے، آپ جب بڑے ہو جائیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، یہ آپ ہی کی چیز ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو، یتیموں کو آزماتے رہو۔ کیسے آزماتے رہو؟ کہ اب ان کا مال ہے، ان کے حوالے کرنا ہے، یہ بھی ایک حکم ہے، ان کا مال ان کے حوالے کرنا۔ حوالے کرنے سے پہلے آزماتے رہو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں آزمانے سے مراد انہیں تعلیم اور تربیت کرتے رہو، زندگی کا سلیقہ سکھاؤ، علم دو، تجربہ دو، معلومات دو، تاکہ وہ اس لیول پر آئے۔ آزمانا کیسے ہوتا ہے؟ امتحان سے پہلے جو ہے تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی نگرانی میں کوئی یتیم ہے تو ان کو پہلے علم دو، ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام چلاؤ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، کہ جب وہ بچے کچھ پڑھیں گے، لکھیں گے، سمجھیں گے تو ان کے اندر صحیح شعور آتا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ صرف نکاح کی بالغ ہونا اصل نہیں ہے، لیکن اصل کب کس وقت مال حوالے کرنا۔ مال جو ہے نعمت ہے، تو ضائع ہو سکتی ہے، آدمی بگڑ سکتا ہے، کوئی بھی چیز دیکھیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں کچھ سمجھداری دیکھو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، رشد۔ تو یہ رشد کیا ہے؟ رشد کہتے ہیں انہیں ہوشیاری، صحیح اور غلط کی پہچان، برائی اور نیکی کی پہچان، یہ معاملہ اونچ نیچ سمجھ لینا، یہ چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ الہمنی رشد، رشد بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آدمی جو ہے نا، آدمی میں ہوشیار پن آ جاتا ہے، سمجھداری آ جاتی ہے، سمجھ میچور ہو جاتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز بڑی محنت سے ملی ہے، خرچ کے مواقع بہت ہیں، کہاں خرچ کروں گا تو فائدہ ہے، کہاں نہیں خرچ کروں گا، کہاں خرچ کروں گا تو نقصان ہے۔ رشدن، اچھی خاصی سمجھداری اگر ہو
تو اسی طرح جو ہے نا کوئی بھی چیز بچوں کے حوالے کرتے ہیں تو وہ حوالے کرنے سے پہلے جیسے چاقو ہے، چاقو اسی بچے کو دیتے ہیں جو بچہ سمجھتا ہے یہ چاقو ہے. جس بچے کو شعور نہیں ہے کہ یہ چاقو ہے اس کے حوالے نہیں کرتے. تو اسی طرح جو ہے ڈیوائسز ہیں، موبائل ہیں، یہ سب چیزیں ہیں کہ جب بچوں کو پتا چلے اس کے اندر وہ پتا کرانا، ان کو بتانا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان میں کچھ سمجھداری دیکھو تو اس کے بعد کیا ہے؟ فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کو ان کے مال حوالے کر دو. یہ ہے پورے کے پورے ان کا مال ان کے حوالے کر دو. فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہ ہے لوٹانے کا وقت. اب حکم ہے لوٹانا کیونکہ وہ صاحب حق ہے، ان کا مال ہے. یتیموں کے مالوں پر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑے خطرناک مال ہیں، آدمی اس سے احتیاط کرے. ایک یتیم کا مال، ایک عورت کا مال. یتیم کا مال، عورت کا مال. عورت کا مال یعنی بہن کی وراثت کا حصہ، بیوی کا مہر، یہ سب جو ہے نا بھائی ہونے کے اعتبار سے، شوہر ہونے کے اعتبار سے یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا. مجھے بہت ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ یتیم کا مال اور عورت کا مال، یہ دو مال جو ہے یہ آدمی کو تباہی کی طرف لے چلا جاتا ہے. فرمایا جب دینے کا وقت آئے تو پورا پورا دینا ہے، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنا ہے. امانت ہے، امانت کو صحیح ادا کرنا. قرض لیے تو پورا دینا، امانت ہے تو پورا دینا. اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. تھوڑا بھی مال ہمارے مال میں شامل ہو جائے ہمارے مال کو برباد کر دیتا ہے، ہمارے مال کو یہ چیز برباد کر دیتی ہے. جیسے بخاری شریف کے اندر وہ مشہور واقعہ ہے، حدیث الغار جسے کہتے ہیں، غار کا واقعہ. اس حدیث کا نام ہے محدثین کی اصطلاح میں حدیث الغار. بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر کر رہے تھے، زور سے بارش آئی تو کہیں جا کے پناہ لی تو وہ پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار میں بیٹھے ہوئے تھے بارش سے بچنے کے لیے. وہ آ کے جو ہے نا وہ پتھر اس منہ پہ بیٹھ گیا. اب وہاں سے ہل نہیں پا رہا ہے. وہ تینوں کے تینوں سمجھ گئے کہ ہماری جان جانے والی ہے، بس اللہ سے دعا کریں. ہر ایک تنہائی میں اللہ سے مانگ رہا ہے اپنے عمل کا واسطہ دے کر. تو اس میں ایک جو شخص تھا جس کے معاملات صاف تھے، بالکل معاملات صاف، اس نے کہا کہ ایک آدمی مجھے امانت دیا، بھئی امانت ہے. تو وہ چلا گیا. میں نے اس کی امانت کو جو ہے بزنس میں لگایا، تجارت میں لگایا. کئی سال کے بعد اس کی امانت میں اتنی برکت ہوئی کہ جائیدادیں بن گئی. اب وہ کئی سال کے بعد آ کے مجھے پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ دے دو. وہ آدمی کہتا ہے اگر میں چاہتا تو اس کی امانت لوٹا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے اس سے کہا یہ جو سامنے جتنی بھی جائیداد ہے، یہ جتنا بھی مال ہے، یہ سب تیرا ہے، لے جا. تو وہ آدمی کہتا ہے آپ مذاق کرتے ہیں. نہیں، میں اللہ سے ڈر کر کے، اس لیے کہ تیرے ہی مال سے میں نے انویسٹمنٹ کیا تھا، یہ سب تیرا ہے. اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس کی برکت سے یہ مصیبت سے ہٹا لے. تو دوستو یہ چیز معاملات کی جتنی صفائی ہوگی نا اللہ اتنا برکت دیں گے. $1 $2 $3 میں جو ہے نا آدمی جو ہے ہزاروں کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. معاملہ $1 $2 $3 $4 میں ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، اس کو بچانے کی فکر میں رکھتے ہیں. اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کی نحوست سے جو ہے بس آنے والی خیریں رک جاتی ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان کے میں ہوشیاری نظر آ جائے تو حوالے کر دو، ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور پھر 2 باتیں اور، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کے مالوں کو فضول خرچی سے مت اڑا دو. یہ خاص طور پہ اولیاء سرپرستوں سے کہہ رہے ہیں بھئی یتیم مال مفت دلے بے رحم کہہ دینا کہ بھئی ٹھیک ہے جو چاہے کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، جتنا چاہے خرچ کر رہے ہیں. ولا ویسے اسراف تو منع ہے. اسراف جس مال میں آتا ہے اس مال میں بے برکتی لاتا ہے.
یہ اسراف کا سب سے بڑا دنیا میں عذاب ہے. دنیا میں عذاب اسراف کا یہ ہے کہ مال کی بے برکتی، اور آخرت میں عذاب یہ ہے کہ اللہ اسراف کرنے والے سے سخت حساب لیتے. ومن کان ولا تأکلوها اسرافا وبدارا، وبدارا کہتے ہیں جلدی جلدی خرچ کر دینا. کیوں؟ ان یکبروا، کہ بڑا نہ ہو جائے، کیونکہ یتیم بڑا ہو گیا تو پوچھے گا. یتیم اگر بڑا ہو جلدی جلدی خرچ کر. یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں. نہ فضول خرچی ہونا چاہیے، نہ اس ڈر سے کہ بڑا ہو جائے گا اور یہ مال اس کے پاس چلا جائے گا، جلد سے جلد جتنا چاہے خرچ کرو، جتنا چاہے اڑا لو. ابھی یہ نہیں. اسی لیے دوستو، یتیم کی کفالت کرنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی غریب یتیم آ جائے تو پھر تو اس کی قسمت بنا دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. ہاں اگر کوئی مالدار ہے اور اس مالدار کی نگرانی میں یتیم ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ کیا کرے؟ وہ یتیم کے مال سے بچے، یتیم کے مال پر ہاتھ نہ ڈالے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، بے لوث خدمت کرے، اللہ سے اجر مانگے بے لوث. ومن کان غنیا فلیستعفف، یہ ہے یہ حکم. غنی کسے کہتے ہیں؟ ملینر نہیں ہے. غنی سے مراد جو صاحب نصاب ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں غنی ہے. ایک ایک حکم دیکھیں، صرف ایک آیت میں 7 احکامات ہیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، مال کو ضرورت سے زائد یعنی اسراف نہ کرو. اور دوسری چیز، بے دریغ جلدی جلدی خرچ کر کے مال برباد نہ کرو کہ کہیں یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ مال بھی، یتیم بڑا ہو جائے گا تو اس کا مال بھی ہم سے نکل جائے گا. ہاں اگر کسی کے سرپرستی میں، کسی کی نگرانی میں کوئی یتیم ہے، وہ حاجت مند ہے، تو اس کے مال میں سے وہ کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے. مالدار ہے نہیں. ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا، ہاں اگر کوئی فقیر ہے، وہ خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں اس کی نگرانی میں، اس کی سرپرستی میں یتیم آیا ہے، فلیأکل بالمعروف، وہ کھا سکتا ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں. بالمعروف، بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو عرف میں ہے، عام طور پر. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ بنا لو. یتیم بچہ بڑا ہو گیا، سمجھداری آ گئی، اب سب حالات سب سور گئے، بچے بڑے ہو گئے، اب مال دینے کا وقت آیا ہے، تو کیا ہے، اب ذمہ داری تمہاری ہے. اس موقع پر گواہ بنا لو. چچا بھتیجوں کو دے رہا ہے، ماموں بھانجوں کو دے رہا ہے. عام طور پر بہت ایک عیب سمجھا جاتا ہے دوستی میں اور رشتہ داری میں، معاملات میں گواہ بنانے کو. دوستی اور رشتہ داری میں گواہ بنانے کو، معاملات میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک دوست دوسرے دوست سے قرض لیا، گواہ بنا بھی کہ کیا دوستی میں کیا ہے یہ سب. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی بھی تجارت کا معاملہ ہو، کوئی بھی قرض کا معاملہ ہو، اس میں کوئی لکھنا پڑھنا کوئی چیز نہیں ہے. اگر وہ چیز بات، ارے بھی رشتے میں کیا ہے یہ سب نہیں. ایک اصول بیان کیا، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، لیکن معاملہ جب کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو. معاملہ اجنبیوں کی طرح کریں گے تو بھائی بن کر رہیں گے. معاملہ بھائیوں کی طرح ہو رہا ہے آج کل، تو پھر آگے چل کر وہ معاملہ جھگڑے پیدا کر رہے ہیں. معاملہ گڑبڑ ہونے کی یہی صورت ہے کہ معاملہ بھائی سمجھ کے کر رہے ہیں. ارے بھائی میں تو بھائی سمجھ کے انویسٹ کیا، میں اپنا سمجھ کے جو ہے نا پیسہ دیا، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سب چلا گیا.
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بنا لو تاکہ کوئی جھگڑے کی صورت ہی پیدا نہ ہو۔ جب مال آیا یتیم کا تو اس موقع پر دیکھو بھئی اتنا مال آیا ہے ہمارا، تاکہ جو ہے سب دل صاف رہیں، اور جب یتیم کے حوالے کرنے لگو مال، سوچیں کیسا پاکیزہ معاشرہ ہے، اتنی بہترین تعلیمات۔ ایک طرف تو ولی اور نگران کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، دوسری طرف یہ احکامات بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یاد رکھو حساب کوئی لے نہ لے، اللہ کے ہاں حساب ہر چیز کا ہے، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ بنیاد ہے۔ معاملات کے اندر جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی نہ کسی یتیم کا نہ کسی عورت کا کوئی حق دبائے گا نہیں، کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب تو اللہ لیں گے۔ اللہ کا حساب کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، ایک پائی بھی اگر کسی کی اگر جو ہے ناحق دبی ہے تو اس کے بدلے میں کتنی مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ عورتوں کے ساتھ ان کو وراثت سے محروم کرنا، عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دینا، یہ بھی جو ہے ایک جاہلیت کی رسم، بلکہ جاہلیت کی رسم کے ساتھ اللہ معاف فرمائے یہ مزاج آج بھی چل رہا ہے کہ بہن کا حق نہیں دیا جاتا، بیوی کا حق بھی نہیں دیا جاتا، شوہر اگر انتقال کر جائے، اور ابھی عجیب ہے نا، ایک عورت اس کے شوہر کا انتقال ہوا، کچھ سالوں کے بعد اس نے نکاح کیا، شوہر کی جو ہے وراثت تقسیم ہوئی تو اس عورت کو جو ہے نا وراثت ہی نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے نکاح کر لیا، وہ دوسری جگہ نہیں۔ یعنی کیسے جاہلیت تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ معاف فرمائے، کیونکہ جہاں مال آتا ہے وہاں پر جو ہے، وہاں اگر تقوی مضبوط نہیں ہے تو وہاں دین کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت مردوں کے لیے جس طرح ہے عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے، صاف صاف اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے الگ الگ جملے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو سامان ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ جو سامان ماں ترکا، جو کچھ چھوڑ کر جائیں نصیب حصہ ہے۔ للرجال وللنساء بول کے نہیں فرمایا، پھر اگلے جملے میں مفسرین فرماتے ہیں الگ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو بتانا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور جو سامان ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں اس میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وراثت کی تفصیل اگلی آیت میں آئے گی، وراثت کے کیا حصے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن یہاں پر صرف یہ ہے جس طرح لڑکوں کا حصہ ہے وراثت میں، اسی طرح لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ میرا وراثت کا حق لڑکوں کو کیوں، لڑکیوں کو کیوں نہیں جاہلیت میں؟ اس لیے کہ وراثت کا جو ضابطہ ان لوگوں نے جو بنایا تھا وہ بہادری تھی۔ لڑکا چونکہ مقابلہ کرتا ہے، لڑتا ہے، جاتا ہے جنگ میں، اس لیے وہ حقدار ہے۔ اور رہی بات لڑکیاں، وہ تو گھروں میں رہتی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ معیار بنایا تھا جاہلیت میں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معیار نہیں ہے، وراثت کا معیار قربت ہے، قرابت ہے، رشتہ داری ہے، رشتہ داری ہے. اسی لیے فرمایا اقربون، بس رشتہ قائم ہے، بس صرف رشتہ نہیں ہے، اقرب یعنی مطلب اقرب کا مطلب سب سے زیادہ کون قریب ہے، سب سے زیادہ کون قریب ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، میراث کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے. مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اس میں جس طرح مردوں کو اس طرح عورتوں کو بھی، دونوں میں کوئی حصوں میں فرق ہے لیکن وراثت میں کوئی فرق نہیں ہے. حصوں میں فرق ہے، وہ حصوں میں کیا فرق ہے اگلے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے اگلی آیات میں. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سوچ تھی میراث کا مستحق کون ہے؟ جو بہادری کے جوہر دکھاتا ہے میدان جنگ میں. اللہ نے فرمایا نہیں، وراثت کا حقدار رشتہ داری پر ہے، بہادری پر نہیں ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. سوچئے کیسا مبارک دین ہے، اللہ اکبر، جس میں میراث کا ایک ایسا مکمل نظام، ساری دنیا اس نظام کو پیش کرنے سے عاجز ہے. اس میں کتنی حکمتیں ہیں، اللہ اکبر، ہم سوچ نہیں سکتے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. آگے فرمایا مما قل منہ او کثر، وہ سامان کم ہو یا زیادہ، وہ سامان کم ہو یا زیادہ. ایک چھوٹے جملے میں بہت بڑی ہماری اصلاح کی گئی ہے. عام طور پر جہاں دیکھیں نا، جہاں وراثت تقسیم ہوتی ہے وہاں چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہاں چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیا. پراپرٹی تقسیم ہو جائے گی، گھر تقسیم ہو جائے گا، بینک بیلنس تقسیم ہو جائے گا. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے. نہیں، نصیبا مفروضا، حصے مقرر، نصیبا مفروضا، طے شدہ حصے ہیں. مما قل منہ او کثر، یہ چیز بہت مطلب یہ کہ جس پہ تقوی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے، اب اس کے کپڑے ہیں، اس کی واچ ہے، اس کا موبائل ہے، اس کی جو استعمال کی چیزیں ہیں اس طرف توجہ نہیں جاتی. نہیں میرا یہ، تیرا یہ، اچھا تو رکھ لے آپس میں. ہم سمجھتے ہیں وراثت تقسیم کرنے کی بات بڑی بڑی چیزوں پر ہے. اللہ کہہ رہے مما قلّا، چاہے وہ چیز وہ طرح کا تھوڑا، قلّا کہتے ہیں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز. ہاں اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو جمع کر لیا جائے. کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، اس جمع کر کے آپس میں جتنے وارثین ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، جتنے ہیں، سب بیٹھ کر آپس میں خوش دلی کے ساتھ، آپس میں رضامندی کے ساتھ تقسیم کر لیں. یہ جائز ہے. ابھی ہمارے ماشاءاللہ ایک جاننے والے ہیں فری موڈ میں، انہوں نے ماشاءاللہ ان کی والدہ کا جو ہے انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وراثت 3 دن کے بعد انہوں نے وراثت کی تقسیم کی. پورے خاندان کے لیے، پورے مطلب کمیونٹی کے لیے ایک بہترین ایک سبق، ایک نمونہ بنا. لوگ دیکھ رہے تھے. اللہ کا حکم ہے کہ پہلا حکم کیا ہے؟ وراثتی تقسیم نہیں کرتے، لیکن وراثت تقسیم کرنے کی بات. پورے بچے بچیاں سب مل کر پورے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اس کو تقسیم کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے. یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. ماں باپ جب نیکی کی تربیت کرتے ہیں تو بچے دین کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس سے ماں باپ کو جو دنیا سے گزر چکے ہیں کتنا یعنی ان کو اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اور اس میں جو ہے آپس میں بیٹھ کر جو ہے تقسیم کر رہے.
اور اس میں ایک عجیب بات وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وارث نہیں ہیں لیکن قریبی ہیں، محلے کے، کمیونٹی کے، رشتہ داروں میں، خدمت جاننے والوں میں، وہ بھی آ جاتے ہیں. تقسیم ہو رہی ہے وراثت تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی دیکھیں نا، قرآن جو ہے نا معاشرتی زندگی کو بنا رہا ہے، معاشرتی زندگی کی اصلاح کر رہا ہے، معاشرتی زندگی کی اصلاح کر رہا ہے. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ آپس میں ایسے رہیں، مل جل کر رہیں. مل جل کر رہنے کے لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے. دلوں میں کوئی بات نہیں ہو، دلوں میں کوئی کھٹک نہ ہو، دل صاف صاف ہو، دل صاف ہو. اسی لیے دیکھیں کتنی بہترین تعلیم ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب میراث کی تقسیم ہو، اس موقع پر، میراث کی تقسیم کے موقع پر، اولو القربا والیتاما والمساکین، رشتہ دار، یتیم اور ضرورت مند، یہ لوگ آ جائیں، یہ لوگ آ جائیں. تو کیا ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، انہیں بھی کھلاؤ پلاؤ، انہیں بھی کھلاؤ پلاؤ. بھائی ان کا اکرام کرو، ان کا اکرام کرو. یہ نہیں سمجھو کہ کیا بھائی یہ پراپرٹی تقسیم کرنے کے وقت آ گئے یہ لوگ، ان کو کیا ضرورت ہے. انہیں اکرام کرو. اور پھر اس کے بعد وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو. اچھی بات کہو کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک آدمی کا انتقال ہوا، اب اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ایسے موقع پر کچھ ایسے رشتہ دار، کچھ یتیم اور مسکین، غریب، محلے والے، ادھر وہ کسی نہ کسی مرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میراث کے تقسیم ہونے کی خبر سن کر جو ہے آتے ہیں، لیکن ان کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا. تو اس موقع پر یہ اخلاق کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان والوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں. تو اس میراث میں سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ پلاؤ. اصل مطلب یہ نہیں کہ دیکھو اس میں سے دیو نہیں. مثال کے طور پر 4 بچے بچیاں ہیں، ان میں وراثت تقسیم ہو گئی، وہ آپس میں خوش دلی کے ساتھ اپنے مال میں سے کچھ دے دیں، اپنے مال میں سے کچھ دے دیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے تم یہ رکھ لو. وراثت میں سے تقسیم سے پہلے نہیں دینا ہے. تقسیم تو صرف انہی لوگوں کو ہوگا جن کا حصہ ہے، لیکن جب تقسیم ہو جائے گی وراثت، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ نا کتنا نازک معاملہ ہے وراثت کا، اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. تو اس موقع پر جو ہے نا تھوڑا سا ان کو بھی دے دیے. اچھا جب دیں گے تو اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بات کہیں. کیا کہیں؟ ارے ہم کو تو زیادہ چاہیے تھا، یہ تو بہت تھوڑا ہے. اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ہے. تو اس موقع پر جھڑکو مت، کیونکہ تمہارے ماں کے، تمہارے والد کے وہ جاننے والے ہیں، ان سے تعلق کی بنیاد پر آئے ہیں. تو اس موقع پر وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے ایک عمدہ بات کہو، اچھی بات کہو، اچھی بات کہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کرنا چاہیے. اللہ سے ڈرتے ہوئے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ ڈر ہوگا تو صحیح ہوگا، مال صحیح تقسیم ہوگا. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر کتنی بڑی بات. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس طریقے سے بتا رہے، دیکھیں ڈرنا چاہیے اس بات سے. یعنی یہ معاملہ تم اپنے اوپر لے لو، یہ معاملہ تم اپنے اوپر لے کے سوچو. کیا ہے؟ اگر وہ لو یخشى الذین وليخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا، اگر وہ اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، جیسے اب مثال کے طور پر یتیم تمہاری کفالت میں آیا ہے، کوئی بچی تمہاری کفالت میں آئی. سوچو
کہ اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے بچے کسی کی کفالت میں جائیں، تو اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرنا چاہیے کہ کسی کا بچہ تمہارے تربیت میں، تمہاری نگرانی میں آیا ہے، اللہ سے ڈر کر اس کا معاملہ طے کرو۔ سوچو اگر تمہارا بچہ کسی اور کی کفالت پہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، انہیں ڈرنا چاہیے اگر وہ اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑیں تو ان کے بارے میں کیسے بے چین ہوں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہذا انہیں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور مناسب بات کہنی چاہیے، انہیں مناسب بات کہنی چاہیے۔ یتیموں کے معاملے میں بار بار جو ہے نا یہ چیز ہمیں یاد دہانی کی جا رہی ہے، کیونکہ میراث کا معاملہ، یتیموں کا معاملہ بہت ہی نازک اور بہت سخت ہے، اس کے بارے میں آدمی خیال رکھے۔ آخری آیت ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یتیم کا مال ناحق اگر کوئی اسے استعمال کر لے تو اس کا کیا نقصان ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ مال تو مزیدار ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت میں ناجائز طریقے سے مال ہمارے حصے میں آنا، یہ قرآن پاک ذہن بنا رہا ہے۔ دیکھو معاملات کی بنیاد کیا ہے؟ کسی کا مال میرے حق میں نہ آئے، معاشرت یہ ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کا دل نہ دکھے، معاملات یہ ہے کہ میں کسی کے مال پر زیادتی نہ کروں، بس میں کسی کے مال پر، جہاں کسی کے مال پر میرا اگر ناجائز تصرف ہو جائے تو بس وہ میرے لیے آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناحق مال کو، یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا۔ ایک بڑی عجیب تشبیہ ہے۔ ان الذین یأکلون، بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، پیٹ میں آگ۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ صحابہ نے یہ سن کر پوچھا کون ہے یہ، کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اسی لیے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ کہتے تھے، یہ بڑے کمزور معاشرے کے اندر یہ دو طبقے ہیں، عورت اور یتیم، ان کے مالوں سے بچنے کی خاص طور پر نصیحت آپ فرمایا کرتے تھے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جا پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔